آج ہم بات کریں گے دنیا کے دو خطرناک ترین میزائلز کی، جو چین کے جدید ترین میزائلز ہیں DF-17 اینڈ DF-41، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جلد پاکستان کو منتقل کیے جا رہے ہیں۔ یہ محض خبریں نہیں ہیں بلکہ آنے والے دنوں کی وقت کی وہ گھنٹیاں ہیں جو پورے خطے کی طاقت کا توازن جو بدل سکتی ہیں۔ میں محمد فراز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئرز ود فراز۔ دوستو DF-17 اور DF-41 یہ دو مہلک ترین ہتھیار ہیں چائنا کے پاس۔ DF-41 یعنی ڈونگ فینگ 41 دنیا کا سب سے خطرناک اور تیز ترین بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ ایک ICBM ہے، اور یعنی کہ ایسا ایک میزائل جو نیوکلیئر وار ہیڈز کو ہزاروں کلومیٹر دور لے کر جا سکتا ہے۔ اس کی مار تقریباً 12,000 سے 15,000 کلومیٹر تک ہے۔ یعنی اگر پاکستان کے پاس یہ میزائل آ جاتا ہے تو وہ نہ صرف بھارت بلکہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل تک کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ یورپ کے بھی کچھ حصوں کو اپنے ہدف میں جو ہے وہ اپنا ہدف بنا سکتا ہے۔ دنیا میں اس وقت صرف 3 ممالک کے پاس ایسے میزائل ہیں۔ امریکہ کے پاس جناب یہ سب سے خطرناک میزائل جو ہے وہ منٹ مین کے نام سے ہے، منٹ مین ICBM، اور یہ زمین کے اندر دفن ہوتا ہے، وہیں سے پھر جب اس کو جو لانچ کیا جاتا ہے تو ایک خندق سے نکلتا ہے، یا آپ اس کو زیر زمین ایک اس کا آپ یہ کہیں کہ اس کی جو سٹوریج ہے وہاں سے نکلتا ہے، اور پھر یہ اپنے ہدف کی جانب بڑھتا ہے، جو کہ مارک 23 کی رفتار یعنی کہ تقریباً 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتا ہے، اپنے ہدف کی جانب بڑھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جناب روس کے پاس ہے، روس کا جو بڑا عجیب نام ہے اس کا شیطان نمبر 2، مارک 20 کی رفتار یعنی 21,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ اپنے ہدف کی جانب بڑھتا ہے۔ اور چین کے پاس جناب DF-41 ہے جس کی رفتار مارک 25 یعنی کہ 31,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے ہدف کی جانب یہ میزائل بڑھتا ہے۔ اور چین نے اسے نہ صرف جدید ٹرک ماؤنٹڈ لانچرز پر نصب کیا ہے بلکہ ریلوے سسٹم پر بھی اسے حرکت میں رکھا جا سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی لوکیشن کو ٹریک کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اگر جو امریکہ کے پاس ہے وہ زیر زمین کی سٹوریج ہے، اگر لوکیشن ٹریک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر حملہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن چین نے اس کو موویبل بنایا۔ یہ آپ کے ٹرک ماؤنٹڈ لانچرز پر نصب ہے، ریلوے کے ذریعے بھی اس کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے، تو اٹ مینس کہ یہ اٹس فار بیٹر دین امریکن ٹیکنالوجی۔ اب بات کرتے ہیں DF-17 کی، جو نسبتاً کم فاصلے تک مار کرنے والا مگر تیز رفتار اور تباہ کن میزائل ہے۔ پاکستان کو فی الحال ویسے DF-17 کی ہی ضرورت ہے اور مل بھی وہی رہا ہے، اور ذرائع کے مطابق دسمبر تک چین تقریباً 30 DF-17 میزائل جو پاکستان کو منتقل کرے گا۔ یہ میزائل بھی نیوکلیئر وار ہیڈ کی صلاحیت رکھتا ہے اور بھارت کے ہر حصے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ DF-17 کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ S-400 جیسے جدید روسی ایئر ڈیفنس سسٹمز سے بھی بچ نکلتا ہے، کیونکہ اس کی رفتار اور پرواز کی تکنیک اتنی جدید ہے کہ ان سسٹمز کے ریڈار اسے شناخت نہیں کر پاتے۔ دوستو DF-41 کا سودا سعودی عرب بھی کر رہا ہے۔ سعودی عرب کس کے لیے کر رہا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تو سعودی عرب کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ٹرمپ صاحب نے بھی انہیں کہا کہ جناب آپ ان کے قریب جائیں، ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، تو پھر اسرائیل جو سعودی عرب ہے اس کا کون ایسا دشمن ہے جس کے لیے وہ DF-41 خرید رہا ہے؟ لیکن جناب وہ بادشاہ لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ بڑا ہے، وہ خرید سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ایک بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو ایسی کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اتنے لانگ رینج میزائل خرید رہا ہے؟ کیا اس نے امریکہ کو ہٹ کرنا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بہتر ہیں، پھر پیچھے ایران اور ترکی رہ جاتے ہیں، شام رہ جاتے ہیں، جہاں کی ان کے ساتھ ایک اب یہ کہیں کہ کنفلکٹ ان کے بہرحال رہتے ہیں۔ لیکن پاکستان جیسے ملک کے لیے DF-17 فی الحال کافی ہے، کیونکہ ہمارا دشمن یعنی بھارت ہمارے بالکل ساتھ واقع ہے۔ ہمیں زیادہ رینج کی ضرورت نہیں ہے بلکہ درستی اور رفتار کی ضرورت ہے جو DF-17 میں موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے چین کے دو مہلک ترین ہتھیار DF-41 اور DF-17 اور ان کے پاکستان سے ممکنہ تعلقات۔ اگر یہ ہتھیار پاکستان کے ہاتھ آ جاتے ہیں تو خطے کا اسٹریٹجک توازن مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا بھارت اس کا جو ہے وہ جواب دے پائے گا؟ کیا چین کا یہ تعاون پاکستان کی دفاعی طاقت کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یہ بھی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔